آج ہم کھڑے ہیں گلگت بلتستان میں اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اس خوبصورت خطے کی۔ گلگت کے خوبصورت اور نایاب لینڈسکیپ کی وجہ سے ہر سال یہاں پر نہ صرف پاکستانی بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں لوگ یہاں پر وزٹ کرتے ہیں اور یہاں کی ریجنل اکانومی کی بیک بون ٹورزم کو سمجھا جاتا ہے۔ میرا تعلق قالتد سے ہے، میں یہاں پر جلوری وغیرہ بناتی ہوں۔ ہمارے یہاں کے خواتین جو ہے وہ ہنزا کیپس بناتے ہیں، پرس وغیرہ بناتے ہیں، اور زیادہ تر ہمارے یہاں کی ہنزا کی ڈریس باہر کے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کو بتاتے ہیں کہ یہ ٹوپی بنانے میں پورا 1 مہینہ لگتا ہے اور ہمارے ماؤں کی آنکھیں چلی جاتی ہیں۔ جتنا بھی انٹرنیشنل ٹورزم جو آ رہے ہیں جو گلگت بلتستان میں، اس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ تو کاروبار ایک چیز کاروبار کا بھی نہیں ہے، بہت سارے ہوٹلوں میں اور ٹرانسپورٹس میں ہر چیز پہ سہولیات پہ جیبے کے ٹورزم سے سب کچھ فائدہ انسان کو ملتی ہے۔ آدھے تو دنیا کے جو اونچے ترین پہاڑ ہیں، تقریباً آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان، اور یہاں جو پوٹینشیل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے 2 فگرز دیکھی ہیں، ساری پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے $25 ارب اور ماشاءاللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس۔ سوئٹزرلینڈ صرف ٹورزم سے 60 سے 80 ارب ڈالر کماتا ہے۔ 5 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 370 ارب روپے جہاں پر خرچ کیے جائیں گے ترقیاتی کاموں کے اندر، 6 ارب روپے کے ٹورزم جس کا انفراسٹرکچر ٹورزم کا اور اسکل ڈیولپمنٹ، 5 سڑکوں کے بڑے منصوبے ہیں، 35 ارب روپے اس کے اوپر ہم خرچ کرنے جا رہے ہیں جی۔ شگرتوانگ گوری کوٹ روڈ جو ہے جی، دریل تنگیر ایکسپریس وے ہے، شگر پیجو روڈ ہے، شارائے نگر ہے، ریسٹوریشن آف بایو ڈائیورسٹی اور انہینسمنٹ آف ایکو سسٹم 2 ارب روپے کا یہ منصوبہ ہے۔ ہر گاؤں اور ہر شہر کی انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان پہلا صوبہ ہوگا جس کا باقاعدہ ایک ٹاؤن پلاننگ ماسٹر پلان بنا ہوگا، جس کے تحت اس کے آئندہ آنے والی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ سسٹینیبل ٹورزم اور ایکو ٹورزم کو انشاءاللہ تعالیٰ پروموٹ کریں گے اور ایسی پالیسیز لے کے آئیں گے جو اس کو اسٹرینتھن کرے گا۔ بیسیکلی یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی کا یہ جو جرنی ہے، اس کو ہم گلگت بلتستان کے ہر کونے میں پہنچانا چاہتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کے بنا دنیا اگر ہم دیکھیں تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے اپنے ضلع میں جو انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں گلگت میں آیا، ایک تو لاک ڈاؤن چل رہا تھا، مجھے بیٹھنے کے لیے مسئلہ ہوا، نیٹ کا مسئلہ ہوا۔ یہ ایک انتہائی درینہ مسئلہ تھا، اس کے ساتھ ہمارا صحت، ایجوکیشن، ٹورزم اس کے ساتھ منسلک تھی۔ ایک فرسٹریشن تھی یوتھ میں، جو مجھے بہت زیادہ خوشی ہے یہ لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ ہماری یوتھ کے لیے آپ نے 4G کا اعلان کیا کہ جون سے پہلے یہ آکشن ہو جائے گا۔ پھر یوتھ سکلز اور اسکالرشپس، یہ بڑا ضروری ہے، اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کرنا، ویلیو ایڈ کرنا، اور ہیلتھ، سارا جو آپ کا ہیلتھ سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی اپ گریڈیشن کرنی ہے۔ پھر واٹر اور سینیٹیشن جو سکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پہ سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے۔ 250 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہوگا 9 منصوبوں سے، سارے ہائیڈل کے پروجیکٹس ہیں، کلین انرجی کے پروجیکٹس ہیں۔ یہاں پر بزنس انکیوبیشن سینٹرز ہم کریٹ کر رہے ہیں۔ یہ آنے والے جو 5 سال ہوں گے، یہ گلگت بلتستان کے اندر ترقی کا ایک ایسا نیا دور لے کر آئیں گے جو اس خطے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن جو اس خطے کا حق یقیناً ہے۔